يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ جنت ملے پہلے نیکی کر تو حکم رحمان ہے. السلام علیکم. اور اقصا اقبال تیار رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعبد الرسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جناب صدر صاحب، حاضرین سالار انجمن، میری پیاری ماں بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. اس کا عنوان ہے مسجد. اللہ سب سے بڑا ہے، سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے. جس کا گھر ہے ہم پاک صاف ہو کر مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے، کپڑے میں پیشاب لگ جاتا ہے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. ناپاک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے اگر کپڑے میں پیشاب لگ جاتا ہے تو اسے دھو لیتے ہیں، اور پیشاب کرتے ہیں تو استنجا کر لیتے ہیں، اور نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں. مسجد میں ہم شور نہیں کرتے، کسی کی شرارت نہیں کرتے. مسجد میں شور کرنے سے جب ابا خفا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں سے بھی بڑا ہے، بلا و خوف کیوں نہ ہو. مسجد میں ہم کھیل کود نہیں کرتے، کسی کی چھاڑ چھاڑ نہیں کرتے، جھگڑا لڑائی نہیں کرتے، سکون سے بیٹھے رہتے ہیں. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے ہم صفہ میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کب پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ سب ہم مولوی صاحب سے پوچھ کے یاد کر لیں گے. نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعبد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر صاحب، اساتذہ اکرام، میرے دینی اور میرے بھائی اور میری پیاری بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. اس کا نام ہے قرآن شریف. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے، اس کا نام ہے قرآن. اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہوتی ہے. ایک ایک گروپ میں 10 نیکیاں ملتی ہے. اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہے. جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کی باتوں کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ زمین، ہوا، پانی، آدمی، جاندار، بے جان سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے. وہی روزی دیتا ہے، سب اسی کے محتاج ہے اور کسی کے محتاج نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو ان کا کہنا مانیں گے، اچھا کام کریں گے، برے کاموں سے بچیں گے، اللہ ان سے خوش ہوگا، مرنے کے بعد بڑے بڑے انعام دے گا. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. مرنے کے بعد سب ایک دن زندہ کیا جائے گا. یہی اسلام کی باتیں ہیں. اسلام ہمارا مذہب ہے، سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ پروگرام میں آ کر کے بیٹھے جو ہے اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے. فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات آ کر کے پروگرام میں تشریف لے آئیں. حجاب پہنو، حجاب پہنو، اے میری مسلم جوان بہنوں. حجاب پہنو، حجاب پہنو، گناہ باطل کی جال ایسا تمہیں بسانے کو بنت ہوا. تو بنت ساجد ناکام کریو. حجاب پہنو، حجاب پہنو، اے میری مسلم جوان بہنوں. حجاب پہنو.
پہنو عرب میں تھا ایک زمانہ ایسا یہ زندہ ہی تم کو دفنایا جاتا میرے نبی نے بچایا تم کو حجاب پہنو حجاب پہنو اے میری مسلم جوان بہنو حجاب پہنو حجاب پہنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزرا وہ ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا کبھی جو یاد آئے ہم تو رب سے یہ دعا کرنا کہ ہم مکتب جگہ بھی ہو خدا ان کا بھلا کرنا وہ ہنسنا یاد آئے گا ہنسانا یاد آئے گا جو سنگ گزرا وہ ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا کہ ہم مکتب جگہ بھی ہو خدا ان کا بھلا کرنا ہنسنا یاد آئے گا ہنسانا یاد آئے گا السلام علیکم پانی ہے تجھے مٹی میں جانا ہے تجھے بھی موت آنی ہے تجھے مٹی میں جانا ہے اے دنیا دار پانی ہے تجھے مٹی میں جانا ہے تجھے بھی موت آنی ہے تجھے مٹی میں جانا ہے اگرچہ آج ہے نادان مگر کل تک نہیں ہوگی اگرچہ آج ہے نادان مگر کل تک نہیں ہوگی یہی سب کی جوانی ہے تجھے مٹی میں جانا ہے اے دنیا دار پانی ہے تجھے مٹی میں جانا ہے تجھے بھی موت آنی ہے تجھے مٹی میں جانا ہے روایت کیوں پرانی ہے تجھے مٹی میں جانا ہے خدا کو بھول بیٹا ہے تجھ سے کرتے ہیں میں تائید کرتا ہوں آپ تو الحمدللہ اس پروگرام کا ہمارے صدر صاحب حاجی عیسیٰ صاحب ہیں اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حافظ محمد ساجد عبدالرزاق کو مدعو کرتا ہوں کہ برادرم تشریف لائیں اور اپنی جو ہے تیار کردہ موضوع پر تقریر پیش کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع تذکر قبل ان تعصی، گناہ کرنے سے پہلے یاد کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرات، در حقیقت معصیت کے نقصانات بہت ہی خطرناک ہیں۔ ایک عاقل آدمی ان خطرات سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ گناہ وقتی طور پر کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، مگر اس کے نقصانات لذت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا تو وہ اس سے خوش ہوگا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا تو وہ اس سے سخت پریشان نظر آئے گا۔ ایک آدمی ایک دیہاتی عورت کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ زنا کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر دے، اور اس نے اس عورت سے کہا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں تنہا ہے۔ تو اس عورت نے اس آدمی کو جواب دیا کہ بیوقوف، ستاروں کا چلانے والا کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حال سے باخبر نہیں ہے؟ ایک آدمی درختوں اور پھلوں کے باغ میں چلا جا رہا ہے اور اپنے جی کے اندر یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں گناہ کروں تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چاروں طرف ارد گرد پیڑ پودے ہیں، یہاں پر میں اکیلا ہوں تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اچانک اس نے غیب سے آواز سنی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے تجھے پیدا کیا ہو، پھر وہ باریک بین اور ذرا سے بھی کم کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنے منہ سے کوئی بات نہیں بول پاتا، انسان اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکال پاتا، مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے جو کہ اس کی ہر بات کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ حضرات، گناہ کرنے سے پہلے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے پہلے سوچو کہ فرشتے تمہارے ہر قول و فعل کو نامہ اعمال میں نوٹ کر رہے ہیں،
العالمین کی نافرمانی کرنے سے پہلے یاد کرو جس دن تمہارے نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے تو کسی کے نامہ اعمال جس کے نامہ اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ فی تو خوشی سے حساب اس کے خلاف میرا مال بھی مجھ سے جاتا رہا میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا نہ کوئی میرے رشتہ دار ہیں نہ کوئی اہل و عیال ہے آج میں اکیلا ہی یہاں سزا بھگتنے پر مجبور ہوں حکم ہوگا اسے پکڑ لو اسے توپ پہنا دو اور پھر 70 گز کی زنجیروں میں اسے جھگڑ دو حضرات گناہ کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے پہلے یاد رکھو جس دن مجرم لوگ اپنے نامہ اعمال کی کتاب اپنے ہاتھ میں پاتے ہی افسوس سے نڈھال ہو جائیں گے اور کہیں گے یا ویلتنا مالی ھذا الکتاب لا یغادر حاضرا ولا یظلم ربک احدا افسوس سے کہیں گے ہائے میری بربادی ہائے میری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے میرے چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑا ہی نہیں اور جو دنیا کے اندر جو گناہ کرتا تھا جو نیکیاں کرتا تھا سب اس رجسٹر کے اندر موجود پائے گا حضرات اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے پہلے اتنی کنت ترابا ایک آش میں مٹی ہو جاتا مٹی ہو اس دن کو یاد کرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے پہلے یاد کرو جس دن تمہاری روح کو ملک الموت کھینچ رہا ہوگا سخت دلی سے تمہاری روح مسلمانوں جبکہ حی علی الفلاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف لیکن ہم کامیابی کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں حضرات علامہ اقبال نے اور ڈاکٹر پنڈت دیال شرما کی ایک بات میں کہوں کہ قرآن مجید سے اپنے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوریوں پہلے ہمیں یہ نصیحت کی تھی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے لازم پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان کسی چیز میں اگر دور نظر آتے ہیں تو وہ ہے قرآن اور دوسری سنت حضرات اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ بار اللہ ہم سب کو اور سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام مومنون کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دل میں ہنسی ہے افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے نہ کیسے ہوں میں نم دیدہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے تڑپ جاتا ہے دل میرا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہے لرز جاتا بدن میرا ہوا سے گم ہو جاتی ہے خبر سن کر یہ آزردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے دل میں ہنسی ہے افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے نہ کیسے ہوں میں نمبیدہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے یہ بیتی ہر گھڑی مجھ کو ہمیشہ سے ستائے گی مجھے یاد ہوگا ہر ایک دن صدے سادے کی جائے گی مجھے منبر میں غم سردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے یہ دل میں ہنسی ہے افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے نہ کیسے ہوں میں نمبیدہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے ریاضت ہر لفظوں پر اور ہر ایک باب پہ محنت
دیدہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے، دل میں ہر افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے، نہ کیسے ہوں میں رنگیدہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے، قیامت میں بھی ہم کو یا خدا سنگت ادا کرنا، دعاؤں سے احساس زکی ہمیں جنت ادا کرنا، روحانی بھی ہو پیوستہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے، دل میں ہر افسردہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے، نہ کیسے ہوں میں نمدیدہ مدرسہ چھوڑ جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو انعامات تقسیم کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اسٹیج پر بیٹھے استاد کرم اور میرے دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری۔ قرآن کریم ایک طرف معارف و حکم، مواعظ و عبر کا ایک بحر بے قرار اور رہتی دنیا تک پوری انسان کے لیے چشمہ فیاض ہے، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت، کلام و بیان، ادب و لغت کا وہ شہکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ادبا و ماہرین فن گھٹنے ٹیک کر اپنی بے بداعتی اور بے مانگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن تھا وہی قرآن آج بھی حرف بہ حرف ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت و شفا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں سے خود انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور ایک اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرع تسلیم کھل کر دیا ہے۔ اور مزید فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قرآن مجید کو ھدی للناس سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور وہ بھی کیسی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی صراحت کر دی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، چنانچہ یہ وہ کتاب ہے جس کا بھی تعلق اس کتاب سے ہو گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ یہ وہ کتاب ہے جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح الامین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، قرآن نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر اس کی عظمت کی جانب اشارہ کیا ہے۔
یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل. قرآن نے اسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہہ کر خیر امت کا خطاب دے دیا. لیکن افسوس اتنی ساری فضیلتیں نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا لیا اور قرآن کو بے فائدہ سمجھ لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا جو بالکل سیدھی راہ ہے. قرآن کے سارے فائدے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی. حالانکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری کائنات کے اندر اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر پورے طور پر انسانی زندگی کے مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی تعلیم سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. لیکن افسوس آج نام نہاد مولویوں نے قرآن مجید کو معاشرے سے دور رکھنے کے لیے اس پر مشکل ہونے کا لیبل چسپاں کر دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن کو صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدی للناس یعنی لوگوں کے لیے شفاعت بنایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ. یہ قرآن مجید سے دوری کی ایک صورت تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اور دوسری صورت جس کی وعید بھی شدید ہے. کیا ان لوگوں پر قرآن مجید کے عمل ہونے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا ہے؟ کیا ان لوگوں پر کمثل الحمار يحمل اسفارا اور ولا يجاورهم جناح کی تعبیر صادق نہیں آتی؟ کیا ان لوگوں کے کان افلا يتدبرون القرآن سے روشن نہیں ہوتے؟ اس کے باوجود بھی آج نہ مسلمان اپنے آپ میں کتاب اللہ پر چلنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے اور نہ ہی اپنی اولاد اور اہل خانہ کو کتاب اللہ پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہی ترغیب دلاتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. لیکن افسوس کل جن گھروں میں سے قرآن آیات کے نغمے گونجا کرتے تھے آج انہی گھروں میں سے فلمی گانے اور مختلف لغوی قسم کی آوازیں آتی ہے. آج مسلمان کو قرآن سے دور دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اقیم الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں اور نماز سے غافل بھی رہتے ہیں. وہ آتوا الزکات بھی پڑھتے ہیں اور زکات دینے میں بخالت سے کام بھی لیتے ہیں. اس کے باوجود قبر پرستی شرک پرستی قبر پرستی آبادی کے دلدل میں دھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قرآن نے لا تشرکوا باللہ کے ذریعے شرک کو حرام قرار دیا تھا پھر بھی لوگ شرک کر رہے ہیں. قرآن نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرما کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی تھی. مگر آج کتنے ہی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے حسن سلوک سے محروم رہ کر ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں. قرآن نے ان اللہ یحب المحسنین فرما کر حسن معاشرت کی تعلیم دی تھی مگر ہم نے اسے پشے پشت ڈال دیا. رب کائنات نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کہہ کر معاشرے کو امن اور سکون کا گہوار بنانے کا حکم دیا مگر ہم نے اسے پشے پشت ڈال دیا. مگر آج معاشرہ غیبت و چغلی کی آگ میں جلستا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی کو بلا دیا کہ وہ قرآن سے کتنا شک رکھتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جب کوئی آیت معلوم ہوتی تو اس پہ وہ اپنی جانب نچھاور کر دیتے تھے. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. قرآن نے کہا وآتوا الزکاۃ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سرور کونین کے دربار مالوں کا انبار لگ گیا. قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجل من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب جوا آستانے اور پاستانے سب گندے شیاطینی کام ہے ان سے پرہیز کرو امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہو. تو خمر کے شیطانوں نے شراب چھوڑ دیے مٹکے پھوڑ دیے میخانے ویران ہو گئے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی. لیکن آج ہماری حالت اس کے بالکل برعکس ہے. جب جنوں کی جماعت نے ایک آیت سنی قرآن کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سن کر
غور سے اس قرآن کو سنا اور اپنی قوم کے لوگوں سے جا کر کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس ہم نے اپنی پیشانی پر مسلم ہونے کا لیبل لگا کر قرآنی تعلیمات کے اطراف پر عمل کرنے کا دعویٰ کیا۔ ہمارے اعمال و اطراف اس عظیم کتاب کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کا درس دے کر لوگوں کو چوری کرنے سے منع کیا۔ قرآن نے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کا پیغام سنا کر لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا درس دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی۔ قرآن نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کا درس دے کر لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا درس دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافین کی خلاف ورزی کرنے سے باز رکھا۔ لیکن ہم نے ان میں سے کسی ایک کو اپنے گلے کا ہار بنایا، اگر ایک کو بنایا تو دوسرے کو ترک کر دیا۔ ہمارا دعویٰ جھوٹا دعویٰ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ خاشعۃ ابصارهم وترهقهم ذلہ کے مثل ہوگی۔ آج ہم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دیں گے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے پروردگار، دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا، دنیا میں تمہیں دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، لیکن قیامت کے دن مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایسا شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان کے اندر تو خوب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ اور دنوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بالکل قرآن بھول جاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بھی قرآن کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے معنی و مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انداز میں اپنی تقریر بیان کر رہے تھے۔ اب میں ان کے بعد فضیلت الشیخ مولانا توصیف عبدالغفور ثنابلی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اسلام کے اندر مضبوطی سے داخل ہو جاؤ، اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس لیے نہ چلو کہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب انسان کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تو ہمیں اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے، شیطان کو الٹا اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ شیطان انسان کو ایسے طریقوں سے، ایسے ہتھ کنڈوں سے گمراہ کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے۔ کس طریقے سے شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ایک انسان
तौहीद वाला होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानने वाला होता है। लेकिन शैतान इंसान के दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर तरह तरह के वसवसे डाल डाल कर इंसान को तौहीद से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से दूर कर देता है। मेरे भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, जिस महीने में हम रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें कर रहे हैं, ये महीना आखिरी महीना है। ये इस महीने के आखिरी चंद अय्याम अभी बाकी है, ये महीना खत्म नहीं हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रमज़ान को हमारे ऊपर अभी साया फगन रखा है। ये महीना हमारे लिए एक ऑफर की तरह है। ये महीना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अंदर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जितनी दुआएं कर सकते हैं करें, जितनी नमाजें पढ़ सकते हैं पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत जितनी कर सकते हैं करें, क्योंकि ये महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, ये महीना अभी बाकी है। इस महीने का आखिरी अशरा और आखिरी अशरे के चंद अय्याम बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आता और इस महीने का जब आखिरी अशरा आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते थे। अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के नबी कमर बस्ता हो जाते थे और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब इबादत करते थे। लेकिन हमारा हाल ये है, रातों को जागते हैं लेकिन उस तरीके से इबादत नहीं करते हैं जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने रात में जागकर इबादत करने का हुक्म दिया है। हमारे जहनों में सिर्फ ये है कि रात को जागना है, ये नहीं है कि रात में जागकर इबादत करना है। रात को जागना असल इबादत नहीं है मेरे भाइयों, रात को जागना असल इबादत नहीं है। असल इबादत रात को जाग करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, ये असल रात को जागना है। मेरे भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, कुछ ही अय्याम बाकी है, 2 लैलतुल क़द्र बाकी है। आज तो ये है, आगे एक आने वाली है, इसके बाद लैलतुल क़द्र भी खत्म होने वाली है। लेकिन हम इस रात की कदर नहीं करते हैं। इस रात का नाम ही है लैलतुल क़द्र, यानी कद्र वाली रात, लेकिन हम लोग इसकी कदर नहीं करते हैं, बल्कि हम इस रात की धज्जियां उड़ाते हैं। होटलों पर बैठकर, बाजारों में घूमकर, मोहल्लों में चक्कर लगाकर हम इस रात की धज्जियां उड़ाते हैं। मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना तमाम महीनों से सबसे अलग है। और जो इस रमजान के अंदर जो आखिरी रातें हैं, वो रातें दुनिया की तमाम रातों से, 12 महीनों की रातों से सबसे ज्यादा अफजल है। क्यों अफजल है? इसलिए अफजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लैलतुल क़द्र के अंदर आसमान से कुरान मजीद का नुज़ुल किया। इसलिए भी अफजल है कि लैलतुल क़द्र में जमीन पर इतने ज्यादा फरिश्ते आते हैं कि ये जमीन तंग पड़ जाती है। मेरे भाइयों, याद रखो, लैलतुल क़द्र की रात में जमीन पर इतने फरिश्ते आते हैं कि जमीन तंग पड़ जाती है, जमीन के अंदर जगह कम पड़ जाती है। मेरे भाइयों, ये रात बहुत अहम रात है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम के चारों तरफ फरिश्तों ने इसको घेर रखा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की महफिल है, फरिश्ते यहाँ पर भी मौजूद है और हमारी देखभाल कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमारी हाजिरी पेश करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह, तेरे फला बंदे एक जगह बैठ करके तेरी इबादत कर रहे थे। इसलिए मेरे भाइयों, ये रमजान का आखिरी अशरा बहुत अहम अशरा है। इस अशरे को यूं ही बेकार और फालतू न जाने दे, इसकी कदर करें, इसकी कदर मंजिलत को समझे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आधे अधूरे मुसलमान मत बनो, नाम के मुसलमान मत बनो। मेरे भाइयों, इस्लाम दीन है और दीन का मतलब होता है कानून। कानून 1 घंटे के लिए फिक्स नहीं होता है, कानून 24 घंटे चलता है। दीन का मतलब होता है कानून, और कानून सिर्फ 1 घंटे का नहीं होता है, कानून 24 घंटे 24 आवर चालू रहता है। कानून 1 घंटे के लिए नहीं होता है। और ये इस्लाम खाली रमजान के लिए नहीं है, 11 मंथ के लिए भी है, बाकी 11 महीनों के लिए भी है। दीन ये कानून है और कानून इंसान की पूरी जिंदगी में चलता है। इसलिए ये अपनी जिंदगी को एक कानून की तरह रखो, पूरी जिंदगी को कानून की तरह गुजारो कि ये इस्लाम हमारे लिए आया है और हम मुसलमानों की पहचान ही इस्लाम है। इसलिए रमजान के बाद भी जिस तरीके से अभी हम मुसलमान हैं, जिस तरीके से हमारे सरों पर अभी टोपियां हैं, जिस तरीके से वजू खाने में वजू बनाने की जगह कम पड़ रही है, इसी तरीके से 11 महीने भी पढ़नी चाहिए। ये असल इस्लाम है मेरे भाइयों। ये दीन, ये कानून का नाम है और कानून हमारे 24 घंटा 24 आवर ऑन रहना चाहिए। मेरे भाइयों, ये इस्लाम यूं ही नाम का इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम बहुत ही अहम, तमाम दीनों के अंदर सबसे अहम दीन है।
अगर कोई दीन सबसे अहम है इस ज़मीन पर तो वो इस्लाम है। ये इस्लाम हमको एक एक बात की तालीम देता है, हमारी एक एक ज़िंदगी में एक एक वक्त की, एक एक टाइम की हमारे ये इस्लाम हमारी ज़िंदगी में हमें तालीम देता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों पर इसके बहुत सारे अहकामात फ़र्ज किए हैं, कुरान मजीद के अंदर भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के अंदर भी। इसलिए इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में फिट करो, उसी तरीके से फिट करो जिस तरीके से सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगी में लागू किया था। सहाबा किराम रमज़ान अल मुबारक के आने से पहले भी अल्लाह से दुआ करते थे, और जब रमज़ान का महीना चला जाता तब अल्लाह के सहाबा किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे, ए अल्लाह इस रमज़ान अल मुबारक के महीने में जो हमने इबादतें की है, कुरान मजीद की तिलावत की है, क़यामुल लैल किया है, तौबा इस्तिग़फ़ार किया है, ए अल्लाह तो हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। और सहाबा किराम ये रमज़ान का महीना दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते थे, ए अल्लाह हमें ये दोबारा रमज़ान का महीना नसीब करना। लेकिन हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग भी हैं, रमज़ान का महीना जब आता है तो उनका माइंड चढ़ जाता है, टेंशन आ जाती है कि रमज़ान का महीना आ गया, रोज़ा रखना पड़ेगा, नमाज़ें पढ़नी पड़ेगी। मेरे भाइयों, अगर ये सोच हमारे दिमाग में है तो 0.1% भी हमें नहीं मिलेगी। ये अगर सोच हमारे दिमाग में है। अल्लाह सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने एक हदीस कायम की है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर हमारी नियतें दुरुस्त होगी, नियतें अगर हमारी सच्ची होंगी, खालिस होगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नियतों की बदौलत ही हमें अजर व सवाब देगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला आमालिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की सूरतों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के माल को नहीं देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है तो इंसान के अमल को देखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है तो इंसान के दिल को देखता है कि इसका दिल कैसा है, दिल के अंदर किसकी क्या नियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नियत ही की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को बदला देता है, नेक अजर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये इस्लाम ये हमारे ऊपर एक बहुत ही अहम मजहब इस्लाम है। इसलिए इस इस्लाम को अपने ऊपर फिट करो उसी तरीके से जिस तरीके से सहाबा इकराम ने फिट किया है। मेरे भाइयों, ये रोज़ा हम रखते हैं, इस रोज़े के अंदर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों की जमात, जो तुम में से शादी की ताकत रखता है वो शादी कर ले, जो जिसके पास भी शादी की कुव्वत है वो शादी करे। लेकिन आज हमारा माहौल ये है, आज हमारा माहौल ये बन चुका है कि शादी करने के बारे में सोचते तक नहीं है। मेरे भाइयों, आगे चल के शादी करेंगे, बड़े होकर शादी करेंगे, दोनों पाँव पे खड़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। मेरे भाइयों, जब शादी की उम्र होती है तब तक तो हम कितने गुनाहों में डूब चुके होते हैं। रोजे की हालत में भी इंसान गुनाह से नहीं बचता है, जिना करता है, रोजे की हालत में भी निगाहों से जिना करता है, कानों से जिना करता है, अपने मुंह से जिना करता है। मेरे भाइयों, जो शख्स भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर रखता है उसके रोजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई अजर नहीं देगा अगर रोजे की हालत में भी वो ये करता है। मेरे भाइयों, अगर किसी से आप बात करते हैं, गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो, आपका रोजा कबूल नहीं होगा, क्योंकि आप अगर मुंह से बात करते हैं तो ये मुंह से भी जिना है, और जिना रोजे की हालत में हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रोजा किसे कहते हैं? रोजा कहते हैं तुलुए फज्र से लेकर गुरूब शम्स तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत करने से बचे रहने का नाम रोज़ा है। लेकिन हम रोज़े की हालत में ही गलत काम करते हैं। मेरे भाइयों, ये रोज़ा हमारे लिए, हमें रोज़ा क्या सबक देता है? रोज़ा हमें ये सबक देता है कि हम मुत्तकी बन जाए, तकवा वाले बन जाए, परहेजगार बन जाए। लेकिन हमारी कंडीशन ये है, रोज़े की हालत में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। मेरे भाइयों, रोज़ा हमें नेक और मुत्तकी बनाने के लिए आया है, लेकिन हमारा इसके बरखिलाफ अमल है, हम गुनाह पर गुनाह करते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से चंद नौजवान ऐसे हैं कि जिनके बारे में क्या कहें, ऐसे नौजवान हैं, मगरिब की नमाज पढ़ने आते हैं, फोन में ड्रीम 11 का मैसेज आता है। मेरे भाइयों, इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होगी? रोज़ा इफ्तार करने के बाद आपके फोन में जुए का मैसेज आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? रोज़ा जैसे ही खोले हैं आप,
जुआ का मैसेज फोन में आ गया। मेरे भाइयों, कैसे कबूल होगा आपका रोजा? रोजा रखने के बाद फौरन अजान लग रही है जब जुए का मैसेज फोन में आ रहा है। ड्रीम 11 पर पैसा लगा रहे हैं, दिन ब दिन 50-60 रुपए ऐसे खर्च कर देते हैं, लेकिन जब मदरसों में मस्जिदों में देने की बारी आती है तो हम टाइट हो जाते हैं, हमारी जेब खाली हो जाती है। 50 रुपए डेली के खर्च होते हैं। कुछ भाई तो ऐसे हैं 10-10 टीमें लगाते हैं, 20-20 टीमें लगाते हैं, वो तो डेली का 1000 खर्च कर रहा है। जुए में खर्च करना उसके लिए अच्छा है, लेकिन मस्जिदों और मदरसों में देने की जब बात आती है तो उसकी हवा निकल जाती है। मेरे भाइयों, ये ड्रीम 11 जुआ ये इस्लाम के अंदर हराम है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे भाइयों, इस रोजे का मकसद समझो। रोजे का मकसद क्या है? क्यों रोजा अल्लाह ने फर्ज किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत इस आयत के सबसे आखिर में? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। लेकिन हमारा माहौल तो ये है कि हम अल्लाह से डरने वाले नहीं बन रहे हैं। जिस तरीके से रोजे का जो मकसद है वो मकसद हमारी जिंदगी में नहीं आ रहा है, वो मकसद हमारी जिंदगी में फिट नहीं हो रहा है। क्या फायदा 30 दिन के रोजे रखने का जब वो मकसद ही हमारी जिंदगी में नहीं आ रहा है? मेरे भाइयों, इस रोजे के मकसद को समझो और इसको अपनी जिंदगी में लाने की फिक्र करो और अपनी जिंदगी में इस रोजे के मकसद को अपनी जिंदगी में अपनाओ, ताकि आगे चलकर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क़यामत के रोज तुम कामयाब हो सको, ना तो फिर खसारा उठाने वालों में से होंगे। मेरे भाइयों, चंद ही बातें थी, यही चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक बात करने और लोगों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, जो हम में से खताकार है, गुनाहगार है, तेरे दीन से दूर है, इस्लाम से दूर है, अल्लाह उनको दीन से करीब कर दे। आमीन। या अल्लाह, हमें रोजे के असली मकसद को पहचानने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब, जो आप लोगों के दरमियान अपने इंतखाब करदा मौजू की वजाहत फरमा रहे थे, अब मैं इनके बाद फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद बरकत अली सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नात एक बहुत बड़े आलिम फजीलतुल शेख अब्दुल वहाब हिजाज़ी साहब ने लिखी है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में है। वो बताते हैं कि जब हम बरेली ज़िला में रहा करते थे तो उस वक्त मैंने ये नात लिखी है और माहौल के एतबार से बहुत ही बेहतरीन नात है। और वो खुद बयान करते हैं कि ये तकरीबन निस्फ सदी से इसकी मकबूलियत हासिल है और अभी तक जो है इसकी मकबूलियत चल ही रही है। अनवारी रिसालत से लो जिसने लगाई है, अनवारी रिसालत से लो जिसने लगाई है, वो शम्मा ज़माने में बुझने नहीं पाई है। अनवारी रिसालत से लो जिसने लगाई है, वो शम्मा ज़माने में बुझने नहीं पाई है। सुन्नत के सितारों को आँखों में सजा कर चल, सुन्नत के सितारों को आँखों में सजा कर चल,
شرک کی کھائی ہے، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے۔ ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، یعنی شریعت ایک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ہماری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، تو اسی چیز کو جو ہے اس نعت کے اندر ڈھالا ہے کہ ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے، یعنی سیدھی رات وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے، ہم بلبل شیدا ہیں، گلزار محمد کے، ہم بلبل شیدا ہیں، گلزار محمد کے، صیاد تڑپ جائے وہ نغمہ سرائی ہے، دنیا کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، دنیا کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے۔ ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اندر بھائی چارہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ایک دوسرے کے اندر جو ہے الفت و محبت پیدا کریں، اسی کو اس نعت کے اندر جو ہے ڈھالا ہے۔ کہتے ہیں دنیا کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے، ہم پوری دنیا کو محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہے فکر کی کوتاہی بندوں کو خدا کہنا، ہے فکر کی کوتاہی بندوں کو خدا کہنا، محتاجی رسالت سے سرور کی بڑائی ہے، خوشبوئے حق عقیدت سے مسرور ہوئی محفل، خوشبوئے عقیدت سے مسرور ہوئی محفل، کیا خوب حجازی نے یہ نعت سنائی ہے، سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے۔ السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اسٹیج پر تشریف فرما موقر محترم علماء کرام اور دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے، ہمیں کہنے، آپ کو بیٹھنے اور سماعت فرمانے کا موقع عنایت فرمایا، جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس مجلس میں بیٹھنے والوں سے کس قدر پیار کرتا ہے. اس حدیث کے آخری ٹکڑے کو اگر ہم سمجھ لیں، اپنے مقام اور مرتبے کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کا پیار اپنے بندے پر کیسا ہے. اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ذکر کی مجلس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے اعمال کو رب کریم کی دربار میں جب پیش کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا اور وہ کیا طلب کر رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ کے فرشتے بتاتے ہیں رب کریم تیرے بندے تیرے ذکر کی مجلس میں تھے اور تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے تمام بندوں کو ان کو میں نے معاف کیا اور ان کے سوال یعنی ان کا سوال تھا جنت کا طلب کرنا، میں نے اپنے بندوں کو جنت عطا فرمایا اور انہوں نے پناہ مانگی جہنم سے، میں نے اپنے بندوں کو جہنم سے پناہ دی. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی اس میں کچھ ایسے بھی گناہ گار سیاہ کار تھے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جو کسی خاص غرض کی خاطر آئے تھے، وہ ان کا مقصد اس مجلس سے کچھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے فرشتوں سنو، میرے مومن بندے کی مجلس میں وہ آئے تھے اس لیے میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی معاف فرمایا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غور کریں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے. مومن بندوں کے ساتھ بیٹھنے والے گناہ گار کو بھی اللہ بخش دیتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری مغفرت فرمائے. رب کریم ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرما، اس لیے ہم بھی اس پاک مجلس میں ہیں. رب کریم ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. انگنت بے شمار درود و سلام
नाजिल हो अल्लाह के भेजे हुए तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन इमामुल अंबिया सैयद वुलद आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, मैंने आपके सामने खुतबा मसनह के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुन निसा आयत नंबर 33 नंबर की आयत पढ़ी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी आयत करीमा की रोशनी में चंद बातें गोशे गुजार करने की कोशिश करूँगा। रब करीम से दुआ करता हूँ, रब करीम हमें हक़ बोलने, आपको सुनने और हम सबको उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अभी आप उलमाए किराम से बहुत सारे मौज़ूआत पर खिताब समाअत फरमा रहे थे। आइए ये रमज़ान के महीने में अपने दिलों की इस्लाह कर लें, अपने दिल को सही कर लें, नहीं तो सारी की सारी इबादतें हमारी इकारत और बर्बाद हो जाएंगी। बहुत सारे इस्लाम के अंदर आमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक दिल से है, उनमें कुछ अच्छे आमाल हैं और कुछ ऐसे आमाल हैं जो बुरे हैं। उन्हीं बुरे आमाल में से एक अमल है हसद। हसद क्या है मेरे भाई? आज समाज और मुआशरे के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार का सबसे बड़ा सबब अगर कहा जाए तो ये हसद है। हसद कहते किसको हैं? अपने भाई की नेमत को देखकर, उसकी शोहरत को देखकर, उसके ओहदे को देखकर, उसकी दौलत को देखकर इंसान अपने दिल में उससे जले, उससे हसद करे कि इसे ये दौलत, ये शोहरत, ये ओहदा क्यों नसीब हुआ, उससे छिन जाता और मुझे मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। आज इंसान खुसूसन मुसलमान इस बीमारी के अंदर लथपथ है। आमतौर पर हर तबका इसके अंदर जो है मुलव्विस है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। तो अपने दिल के अंदर अपने भाई की तरक्की को देख कर जलना और कुढ़ना कि मेरा भाई मुझसे आगे नेमत में क्यों हो, चाहे वो नेमत किसी भी तरीके से हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, तुम आरज़ू न करो, तुम तमन्ना न करो। और बाज़ उलमा ने ये साफ माना भी लिखा है कि तुम हसद न करो। इस बात पर कि अल्लाह ने तुम में से किसी को अपने फजल से नवाज दिया, तुम में से बाज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना फजल अता फरमा दिया, दौलत दे दी, सूरत और शक्ल में उसे तुमसे बेहतर बना दिया, तो तुम उससे मत जलो, तुम उससे हसद न करो। ओहदा दे दिया, ओहदे को देख कर मत जलो, उससे ये ओहदा क्यों मिला, हमें मिलना चाहिए। और इख्तिलाफ और इंतशार का दरवाज़ा वहीं से शुरू हो जाता है। इंसान हसद की आड़ में आकर भाई का कत्ल कर देता है, भाई को परेशान करने की कोशिश करता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना फरमाया है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और इस्लाम ने हमें जो इजाज़त दी है वो क्या है? किसी भाई की कोई नेमत देखो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया माशाअल्लाह बारकल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। वस्अलुल्लाह मिन फज़लिह, अल्लाह से उसका फजल मांगो, उसके फजल का सवाल करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने मेरे भाई को ये नेमत दी, ऐ अल्लाह तू उनकी नेमत में बरकत अता फरमा और अपने फजल से तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, तू वहाब है, तू बहुत ज्यादा देने वाला है, ऐ अल्लाह तू अपने फजल से इस नेमत से हमें भी नवाज दे। तो ये दुआ करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसकी इजाज़त दी है। लेकिन जलना कुढ़ना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये इस्लाम के अंदर हराम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मुख्तसरन ये मेरे पास वक्त कम है, सही बुखारी की हदीस है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया,
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. اے لوگو آپس میں بغض نہ کرو، اے لوگو آپس میں حسد نہ کرو، اے لوگو آپس میں اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت سے نہ کھیلو. اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج ہماری اکثریت اپنے بھائی کی عزت سے کھیلتی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی میں لگی ہوئی ہے، جبکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں خاص طور سے منع فرمایا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، سنن نسائی حدیث نمبر 3113 ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث کا آخری ٹکڑا یاد رکھیں اور اپنے اعمال کا خصوصاً اپنے دل کا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی ہے لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. انسان کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک حسد اور ایک ایمان. حسد ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو حسد نہیں. اللہ اکبر. اور فرمائیے حسد کتنی خطرناک بیماری ہے. جس انسان کے دل میں